جب دو شبیر نے زندہ میں غزل کی آفت کی گڑی تھی، جب دو شبیر نے زندہ آفت کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھا، سر حضرت مسلم کا لٹکتا جہاں پر وہاں شکر کا سر حضرت مسلم کا لٹکتا جہاں پر وہاں شکر کا سر، دنیا میں بیمار کو اس وقت لگانا سجاد سے پوچھو، افسوس نبی ساتھیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو، سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو، پر محمد مول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین، اما بعد۔ ارباب اعزاز، مجلس چہلم جناب ہمایوں حیدر صاحب، موسوم کی ساتھ محتاج تعارف نہیں ہے، بالخصوص احالیان مدراس کے لیے آپ کی خدمتیں جو رہی ہیں اس سے ہر چھوٹے بڑے سب باخبر ہیں۔ کل تک جو ہمارے درمیان میں رہے، آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس دنیا کی ستم رسیدہ زندگی سے نجات پائی اور ملک جاویدانی میں اپنا خیام فرما لیا۔ یقیناً خدمت
عالی آبا اس دنیا میں کرتی رہے اور وہاں بھی خدمت اہل بیت رسالت علیہ السلام ہو۔ جب ہمیں اطلاع انتقال ملا تو مرحوم کے فرزند اکبر نے بتایا کہ دم توڑا تو یا علی مدد کہہ کے توڑا۔ یہ محبت ہے جناب امیر سے، اور اس محبت کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ ایسی دولت ہے کہ یہ سب کو نہیں ملتی، یہ قسمت والوں کو ملتی ہے۔ جسے یا علی مدد کہنے کی عادت ہے وہی یا علی مدد کہتا ہے۔ جس کے آنکھ میں رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں مولا امیر کا نام سن کر وہ یا علی مدد کیا کہے گا۔ برصورت مومنین مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور حدیث کے ساتھ سے ہو چکا ہے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش گزار ہوں کہ وہ فرش مجلس میں تشریف لے آئے تاکہ آئے ہوئے مہمان شاعر کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ فرش مجلس پہ آپ تشریف لے آئیے۔ بہر صورت 4 نظموں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ جو یا علی مدد کہہ کے گئے ہیں یہ ہمارے لیے ایک سیکھ ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ مرتے مرتے جناب امیر کو یاد کر کے جاؤ تاکہ علی تمہاری مدد کرے۔ مختار بس علی ہے حیات و ممات کا۔ عرض کیا ہے کہ مختار بس علی ہے حیات و ممات کا، مسند نشی ہے انجمن کائنات کا۔ مختار بس علی ہے حیات و ممات کا، مسند نشی ہے انجمن کائنات کا۔ حب علی بغیر عبادت حرام ہے، حب علی وسیلہ ہے اصل نجات کا۔ حب علی وسیلہ ہے اصل نجات کا۔ یہاں وہاں کبھی دیکھا ادھر ادھر دیکھا، یہاں وہاں کبھی دیکھا ادھر ادھر دیکھا، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا، علی کو دوش محمد پر دیکھا۔ امت نے 14 مصرع بطور خاص سنیے گا۔ یہاں وہاں کبھی دیکھا ادھر ادھر دیکھا، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا، علی کو دوش محمد پر دیکھا۔ امت نے جناب سرور عالم نے عرش پر دیکھا، جناب سرور عالم نے عرش پر دیکھا۔ ایک صلوات کا سہارا دیں آپ۔ جو شیدائی ہے آل مصطفیٰ اولاد حیدر کا، جو شیدائی ہے آل مصطفیٰ اولاد حیدر کا، نہ ڈر ہے خبر کا اس کو، نہ کھٹکا روز محشر کا۔ جو شیدائی ہے آل مصطفیٰ اولاد حیدر کا، نہ ڈر ہے خبر کا اس کو، نہ کھٹکا روز محشر کا۔ نجات دائمی چاہے تو دامن تھام لے آ کر، نجات دائمی چاہے تو دامن تھام لے آ کر، محمد اور علی و فاطمہ شبیر و شبر کا۔ محمد اور علی و فاطمہ
شبیر و شمبر آخری مصرع زحمت کلام دعوت سخن جناب شاعر معرفت حضرت حر حیدرآبادی صاحب کی خدمت اقدس میں ان چار مصرعوں سے آپ کے روبرو جناب حر حیدرآبادی صاحب رتبہ بلند تر ہے میرے دستگیر کا، رتبہ بلند تر ہے میرے دستگیر کا، ہوگا ہوا نہ ہے کوئی ان کی نظیر کا، رتبہ بلند تر ہے میرے دستگیر کا، ہوگا ہوا نہ ہے کوئی ان کی نظیر کا، اے دوست ہے نجات کی خواہش تو یاد رکھ، دامن نہ چھوٹ جائے جناب امیر کا۔ وجمال محمد وکمال علی بآواز بلند غیر محمدین وآل محمد صلوات۔ لگاتے ہیں جی، ہٹو بولتے ہیں، ہٹو بولتے بھیا اور اس سے بہتر شان ذکر محمد والے محمد بارگاہ شہزادی کونین میں درود کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ ابھی ناظم محفل نے جناب کمیل حیدر صاحب علی اللہ مقامہ کا تعارف کرایا کہ ان کی شخصیت شہر مدراس کے لیے بہت عظیم کارنامے انجام دے کر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخ کی ہے۔ قالا صادق آل محمد درود کا نذرانہ پیش کریں۔ ان المومن حی فی الدارین، کہ ہمارا چاہنے والا جو ولایت امیر المومنین کا منکر ہے وہ دونوں جہاں میں زندہ رہتا ہے، صرف اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال ہوتا ہے۔ یقیناً آج کی مجلس میں ان کی روح ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ماشاءاللہ ہمیشہ چچا کمیل نے ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں بڑا دفاع کیا ہے، اور رسوم عزا کے سلسلے میں بھی ایک عظیم پہاڑ بن کر شہر مدراس میں ٹھہرے رہے۔ جب جب آواز نجس ولایت امیر المومنین کے خلاف بلند ہوئی یا عزائے حسین کے خلاف بلند ہوئی تو چچا کمیل نے بڑا دفاعی کام اس سلسلے میں کیا ہے، اور ماشاءاللہ مومنین اس سے مستفید بھی ہوئے ہیں۔ ان کی یادیں ہمیشہ باقی رہیں گی، لہذا تعزیتی خطاب تو میں نے رقعے میں نشر کیا تھا، اور کچھ ایک مطلب 2-4 شعر آپ کے ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔
ایک اور بارگاہ محمد والے محمد میں درود کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ مطلب حدیث سماعت ہے، ملاحظہ کیجئے کہ مولا کا جب سے کر لیے دیدار ہے کمید، مولا کا جب سے کر لیے دیدار ہے کمید، پھر ایک نئی حیات کے مختار ہے کمید، پھر ایک نئی حیات کے مختار ہے کمید۔ شعر ملاحظہ کیجئے کہ پہنے ہوئے جو کرب و بلا کا کفن گئے، پہنے ہوئے جو کرب و بلا کا کفن گئے، ارے تربت میں شاہدی کے عزادار ہے کمید۔ امام حسین علی مقام کا ارشاد ہے، جو بھی میری زیارت کو آئے گا اول شب قبر میں میں اس کی زیارت کو آؤں گا۔ یہ ذہن میں قول معصوم رکھتے ہوئے شعر ملاحظہ کیجئے کہ پہنے ہوئے جو کرب و بلا کا کفن گئے، تربت میں شاہدی کے عزادار ہیں کمید، اور زبار شاہدین کے تھے آپ دہر میں، زبار شاہدین کے تھے آپ دہر میں، اب شاہدین آپ کے زبار ہیں کمید، اب شاہدین آپ کے زبار ہیں کمید، اور لڑنے کو دشمنان ولایت سے آج بھی، لڑنے کو دشمنان ولایت سے آج بھی، ارے قائم کی پھر سے فوج میں تیار ہے کمید، لڑنے کو دشمنان ولایت سے آج بھی، قائم کی پھر سے فوج میں تیار ہے کمید، اور آواز دے رہی ہے اہل وادی السلام، آواز دے رہی ہے اہل وادی السلام، شاہ نجف کی خلد میں سرشار ہے کمید۔ آئیے حضرات، یہ تو تعزیتی اشعار تھے، اب میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے محمد والے محمد کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ حوصلہ عنایت فرمائیں، انشاءاللہ میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، کیونکہ مؤذن ولایت علامہ بلال قاسمی صاحب انشاءاللہ آپ ان کی تقریر سے محظوظ ہوں گے۔ بڑے ہی نامور ذاکر جو دنیا بھر میں شہرت کے آفتاب ہیں، ماشاءاللہ اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ 4 مصرے ملاحظہ کیجئے کہ باب نجف پر جھکتے ہی عقبہ بنا لیا، باب نجف پر جھکتے ہی دنیا بنا لیا، باب نجف پر جھکتے ہی دنیا بنا لیا، ارے پاؤں علی کے تھام کے عقبہ بنا لیا، پاؤں علی کے تھام کے، جا کے سنیے، پاؤں علی کے تھام کے عقبہ بنا لیا، اور پوچھا گیا کہ خلد بنائی ہے کس طرح، میں نے کہا کہ آنسو بہایا بنا لیا، سبحان اللہ، واہ واہ، میں نے کہا کہ آنسو بہایا بنا لیا۔ ایک اور درود کا نذرانہ بارگاہ محمد والے محمد میں، خاص ایک شعر ملاحظہ کیجئے، مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ سانسوں میں اپنی ہم جو نجف کی ہوا لیے، سانسوں میں اپنی ہم جو نجف کی ہوا لیے تو کیا ہوا، سانسوں میں جیسے ہی نجف کی ہوا لیے تو وہاں کی سرکار وہ سرکار ہے جو عرش آدم پر نیابت پروردگار میں طٰہٰ یاسین مدثر علت غائیہ کائنات سب فخر انبیاء کو جلوے دکھاتی ہے قدرت کی۔ تو ہم جب سانسوں میں اپنی ہم جو نجف کی ہوا لیے، سانسوں میں اپنی ہم جو نجف کی ہوا لیے، ماحول عرش رب کا دلوں میں بسا لیے،
ماحول افسر تھوڑا آپ سامنے آ جائیں. سانسوں میں اپنی ہم جو نجف کی ہوا لیے, سانسوں میں اپنی ہم جو نجف کی ہوا لیے, ماحول عرش رب کا دلوں میں بسا لیے. اور دیکھا جو ارد گرد, تو دیکھا جو ارد گرد تھے کعبے کئی کھڑے. جا کے سنیے حضرات, آپ کی سماعتوں پہ مجھے بھروسہ ہے. دیکھا جو ارد گرد تھے کعبے کئی کھڑے, ارے در پر علی کے ہم جو مسلح بچھا لیے. در پر علی کے ہم جو مسلح بچھا لیے. اور اللہ کے رسول کو معراج مل گئی. معراج مل گئی. واہ 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 واہ. اللہ کے رسول کو معراج مل گئی. ارے مولا علی کے جلووں پر جب سر جھکا لیے, مولا علی کے جلووں پر جب سر جھکا لیے, بطور خاص ملاحظہ کیجئے کہ اللہ اپنی عید کا دن کہہ دیا اسے. عید کا دن کہہ دیا اسے. اللہ اپنی عید کا دن کہہ دیا اسے. ہم نے نبی جو مولا علی کو اٹھا لیا. مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو. یہ تیسرا پھر پڑھے. اللہ اپنی عید کا دن کہہ دیا اسے. ہم نے نبی جو مولا علی کو اٹھا لیے. اور اپنے منافقین کے چہرے پر روز عید اترے. منافقین کے چہرے پر روز عید. ارے حسنین کو جو دوست پہ احمد سبحان اللہ. اترے منافقین کے چہرے پر روز عید. اور حسنین کو جو دوست پہ احمد بٹھا لیے. بطور خاص قبلہ آپ سے داد دوں گا, اس شعر پہ ملاحظہ کیجئے. زور سے بولیں گے. حسنین کو جو دوست پہ احمد بٹھا لیے. اور وقت نماز, وقت نماز پشت پر آئے جو ہی حسین. دوسرا مصرع بطور خاص. وقت نماز پشت پائے جو ہی حسین. ارے سجدے کا اپنے وزن محمد بڑھا لیا. بے شک. واہ سبحان اللہ. وقت نماز پشت پائے جو ہی حسین. وقت نماز پشت پائے جو ہی. بڑا قیمتی شعر تھا, بڑا قیمتی شعر تھا. وقت نماز پشت پائے جو ہی حسین. ارے سجدے کا اپنے وزن, سجدوں کا اپنے وزن محمد بڑھا لیے. اس در کی کیا بیان کروں بھی. ایک تو درود پیش کر دیے بارگاہ. ایک تو آپ تو نے درود پیش کر دیے بارے میں. محمد وآل محمد. وقت نماز پشت پائے جو ہی حسین. سجدوں کا اپنے وزن محمد بڑھا لیے. اور دوزخ کی کوئی ہم کو نہ بیماری چھو سکی. دوزخ کی ہم کو کوئی نہ بیماری چھو سکی. ارے کرب و بلا کی خاک سے ہم جو نعرہ لگائیں تو ایک 4-5 مرتبہ لگائیں. ایک کافی